ابراہیم نے کیا دعا مانگی تھی کہ میرا مولا فجعل افئدۃ من الناس، اللہ لوگوں کے دلوں کو کعبے کی طرف پھیر دے. دعا کر اللہ سب کے دلوں کو پھیر دے، اللہ ہر کلمے پڑھنے والوں کو دلوں کو پھیر دے. میرا مولا ہم تیرے دروازے پہ آئے ہیں، ہمیں بھی برکات و ثمرات نصیب فرما، عالم اسلام سے مصائب رفع فرما دے، اپنے عذاب رفع فرما دے. یا اللہ یہود کی اور ان کے معاونین کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دے. اور میرا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. اور میرا مولا تیرے دروازے پہ درخواست ہے، جو تیرے کعبے میں آ رہے ہیں یا آ گئے ہیں یا آئیں گے، سب کو اپنی توحید نصیب فرما اور شرک سے نجات عطا فرما. سب کو محمد مدنی کی سنت کا دیوانہ بنا دے اور سب کو بدعات سے نفرت کرنے والا بنا دے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ ربنا، حجی غور کرو، ابراہیم نے کیا کہا؟ ربنا، میرا مولا میرا رب. کس سے مانگا؟ نہ سیدھی بات کرو، ابراہیم کس سے مانگ رہے ہیں؟ میرا رب میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے اکیلا جا رہا ہوں، یہ تیرے حوالے. کس سے مانگ رہا ہے؟ حضرت آدم سے، حضرت نوح سے. کیوں؟ حضرت آدم نوح کی شان تیرے پیروں سے بھی کم تھی، یعنی ان پیغمبروں کی شان جو ہے آج کل کے پیروں سے بھی کم تھی. ہم تو کہتے ہیں نا سب کچھ مرشد کے حوالے. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. میرا مولا لوگوں کے دلوں کو کعبے کی طرف، ادھر پھیر، کعبے کی طرف پھیر دے. ایمان سے کہو ساری کائنات میں کہیں کھڑا ہے، جب نماز پڑھے گا تو کدھر، سجدہ کرے گا تو کدھر، رکوع کرے گا تو کدھر. اور حاجیو یاد رکھو حکم ہے کہ جب نماز پڑھو اگر ہاتھ کھڑے کرو تو کعبے کی طرف، اور جب سجدے میں رکھو تو انگلیاں کعبے کی طرف اور پاؤں کی انگلیاں بھی کعبے کی طرف. یہ جو میرے بھائی یوں کر کے رکھ دیتے ہیں، یا ایک پاؤں ادھر ہے ایک پاؤں ادھر ہے، اپنی نمازیں برباد کر دیتے ہیں. حکم ہے کہ جب نماز شروع کرو تو اللہ اکبر، ہاتھ بھی کعبے کی طرف ہوں، سجدہ کرو تو انگلیاں بھی کعبے کی طرف ہوں، پاؤں کی انگلیاں بھی کعبے کی طرف ہوں، اور دل و دماغ میں بھی کعبہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کا شرف ہو. اللہ نے فرمایا ابراہیم تیری دعا قبول ہے. مسلمان مشرق میں ہوگا، مغرب میں ہوگا، شمال میں ہوگا، جنوب میں ہوگا، اس کا دل میں کعبے کی طرف پھیر دوں گا. ادھر پھیر دیں گے. اور یاد رکھو حاجیو، اب تم آئے ہو تجربہ کر لینا، ہر مومن کو کعبے کی تڑپ ہے، لیکن دیکھنے کے بعد تڑپ بڑھ جاتی ہے، کب نہیں ہو جاتی. اب تم نے کعبے میں نمازیں پڑھی ہیں نا، اپنے ملک میں جاؤ گے او یاد آئے گا ہائے وہ نماز کہاں جب کعبہ سامنے تھا. تو اب جناب اللہ نے حکم دیا چکر لگاؤ. کیسے لگاؤ؟ کعبہ کدھر ہو؟ بائیں طرف ہو، تاکہ دل کا تعلق کعبے سے جڑا رہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کعبہ جو ہے مقناطیس للقلوب، اللہ نے جیسے مقناطیس بنایا ہے وہ لوہے کو کھینچتا ہے، کعبہ دلوں کو کھینچتا ہے. اس لیے حکم ہے نا کعبے پہ نظر پڑو تو دعا مانگو. مسلمانوں یہ وہ مقام ہے جہاں نماز بھی عبادت ہے، جہاں طواف بھی عبادت ہے، جہاں تلاوت بھی عبادت ہے، اور جہاں صرف کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کوئی بوڑھا ہے، معذور ہے، طواف نہیں کر سکتا، چل نہیں سکتا، اللہ فرماتے دور سے کعبہ دیکھتا رہے، تجھ پہ بھی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی. اب جناب حضرت عمر کہہ دو رضی اللہ، جب صحابی کا نام ہے کیا کہنا ہے؟ حضور نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ، حضرت عمر حیران ہے کہ یہ عبداللہ ابن ابی ہے، رئیس المنافقین، دشمن اسلام، دشمن دین،
سیدہ عائشہ پہ تہمت لگانے والا اور میرے مدنی کی شان میں گستاخی کرنے والا، صحابہ کو گالیاں دینے والا، جنگ احد میں دھوکہ دینے والا، اور اللہ کا نبی جنازے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران ہوں، لیکن جب حضور پہنچے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاجیو بالکل یہ منع نہیں ہوتا ہے، لیکن بات سمجھا کرو۔ کیوں علماء کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا نبی نہ کہا کرو؟ کیوں کہتے ہیں؟ یا حرف ندا ہے، اور ندا کا حقدار صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے وہ لفظ جو ندا کے لیے ہے وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ زندگی میں حضور سامنے ہوتے تھے تو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ۔ بات یہ ہے کہ اب غائبانہ طور پر صرف وہ ذات ہے جس کو کہہ سکتے ہو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رب البیت العتیق۔ اب یا نبی، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا عبد القادر جیلانی، یا معین الدین چشتی کہنا شرک ہے، چونکہ یہ حرف اللہ کے لیے ہے کسی۔ اب بات کو اللہ کے سمجھ آتے۔ اب دیکھو نا، نعت معنی کیا ہوتا ہے؟ نعت معنی تعریف، صفت بیان کرنا، اور حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف۔ دیکھو نا دونوں کا معنی ہی نا، الحمدللہ، تمام حمد، تمام محامد کس کے لیے ہے؟ لیکن استعمال حمد اللہ کے لیے ہوتا ہے اور نعت محمد مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے میں اللہ کی نعت پڑھ رہا ہوں، یہ جائز ہے، اور کوئی کہے میں نبی کا حمد کر رہا ہوں، یہ جائز نہیں۔ جو لفظ جس کے لیے ہے اسی کے لیے استعمال ہوگا۔ یاد رکھو پکارنے کے لیے حرف یا ہوتا ہے، اور پکارنے کا حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کس کو پکارو؟ کس کو؟ ہاں جی، تو یا اللہ مانا ہے میرے اللہ، تو یہ پکارنے کا لفظ ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لکھنا ہے ایک طرف اللہ جل جانہ، دوسری طرف لکھ دو محمد الرسول اللہ، کوئی منع نہیں۔ لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ سارے مسجد الحرام میں دیکھیں، جہاں لکھا ہوگا تو اللہ، یا آگے لکھا ہوگا محمد۔ ہاں جی، جن کو تم وہابی کہتے ہو نا، کبھی ان کی کتابیں پڑھو، اللہ تمہیں توفیق دے۔ یہ دیکھیں اب جو آپ کے سامنے دروازہ ہے، اس دروازے کا کیا نام ہے؟ آتا ہے؟ اس دروازے کا نام ہے المدینہ۔ وہ دروازہ جو ہے وہ سامنے والا، اس کا نام کیا ہے؟ کیوں ہے المدینہ؟ یاد رکھو یہ ان کی محبت ہے حضور سے کہ جو اشارہ مدینے کی طرف تھا اس دروازے کا نام بھی مدینہ رکھ دیا، اور جہاں باب الفتح ہے، فتح مکہ سے داخل ہوئے تو باب الفتح رکھ دیا، اور جہاں حضور بی بی ام ہانی کے گھر جاتے تھے باب ام ہانی رکھ دیا، اور جہاں حضور پاک عمرے میں داخل ہوئے تو باب العمرہ رکھ دیا، اور جہاں حضور عبادت کے لیے داخل ہوئے تو باب السلام رکھ دیا۔ آپ سارے دروازوں کا مطالعہ کریں، کہیں باب ابی سفیان ہے، کہیں باب عباس ہے، اور کہیں باب اجیاد ہے۔ اگر ان دروازوں کو ہی پڑھ لو تو تمہیں ساری تاریخ اللہ کے گھر کی یاد آ جائے گی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، غور کریں، سنیں اور سمجھو۔ ہاں جی، اپنے عقیدے خدا کے لیے ٹھیک کر لیں، اور میں نے جو نسخہ بتایا تھا اس میں عمل کریں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ تو نے کعبہ ہمیں دکھلا دیا، صفا مروہ دکھلا دیا، مینا عرفات دکھلا دیا، مدینہ دکھلا دیا، اب محمد کا سچا دین بھی ہمارے دلوں میں ڈال دیں۔ حضرت
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلی علیہ، حضور اس بدبخت پہ جنازہ نہ پڑھے۔ حضور نے فرمایا عمر کیا کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا عمر میں نے اس کے بیٹے سے کہہ دیا تھا اور میں نے اپنا قمیض بھی اس کے باپ کو دیا کہ اسی میں اس کو کفن دے دو۔ اچھا یہ بات تمہیں کسی نے نہیں بتائی ہوگی کہ حضور نے قمیض کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب جنگ بدر میں قیدی آئے تو حضور کے چچا حضرت عباس بھی قید تھے۔ حضرت عباس چونکہ بڑے ماشاءاللہ قریش کے سردار تھے اور لمبا قد تھا اور بڑا قداور آدمی تھا، بڑا باڈی بلڈر انسان تھے، ان کو کسی کا قمیض پورا نہیں آتا تھا، جنگ میں کپڑے پھٹ گئے۔ حضور نے فرمایا بھائی کسی کے پاس کوئی کپڑا ہو قمیض ہو تو میرے چاچے کو دے دو۔ عبداللہ ابن ابی نے اپنا نیا کرتا لا کے عباس کو دیا کہ یہ پہن، ان کو وہ پورا بھی آ گیا تو حضور کے دل میں تھا کہ اس بدبخت کا میرے چاچے پہ احسان ہے، میں زندگی میں اتار دوں، باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ محدثین اور علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ اندر سے موتی نکالیں، یہ نہیں ہوتا کہ وہ نیا دین بناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا عمر میں نے کہہ دیا تھا اس کے بیٹے سے کہ میں تیرے باپ کا جنازہ پڑھاؤں گا، اب میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ خدا کے لیے جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ آگے سنیں، حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ مجھ میں یہ طاقت کیسے آ گئی، میں نے حضور کا قمیص پکڑ لیا۔ وہ کہتے ہیں میں ڈر بھی کیا کہ اللہ جانے میرا کیا حال ہوگا، میں نے حضور کا قمیص غصے میں پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ جنازہ نہ پڑھائیں، کھینچا اپنی طرف۔ حضور نے میرے ہاتھ کو جھٹک دیا اور فرمایا بھی سب ٹھیک کرو۔ حاجیو غور کرو، سنو۔ اب حضور نے جنازہ شروع کیا، اللہ اکبر، تو سب سے پہلے عمر نے کہا اللہ اکبر۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ جھگڑا کر رہا ہے لیکن جب محمد مصطفیٰ نے نماز شروع کر دی تو اب اطاعت کا مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی اتباع کرنی ہے۔ بھئی اب حضور نے نماز شروع کر دی، عمر کیسے پیچھے رہے؟ اللہ اکبر، جنازہ ختم ہو گیا، نماز ہو گئی جنازے کی۔ اور حاجی صاحبان یہاں بھی مسئلہ سمجھنے، یہ جو ہمارے ملک میں رواج ہے کہ جنازے کے بعد دعا کی جاتی ہے، یہ دعا بدعت ہے۔